سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے اور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے، لقب کیا ہے، کنیت کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، اور آپ کب پیدا ہوئے اور کتنے سال کتنی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، گزشتہ ویڈیو میں نے کہا تھا کہ اس جمادی الثانی کے مہینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ان کی عظمت، مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ پیش آنے والے اہم واقعات، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باطل کی طرف سے ہونے والے اعتراضات مکمل طور پر قسط وائز ویڈیو پیغام میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر میرا چینل سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ آئیکن کو پریس کریں، اور اسی طرح اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس اسلامی معلومات اور اس حقیقی معلومات سے لوگ مستفید ہو سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف آپ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے اور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابن عامر ہے اور آپ کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر ہے اور آپ کی کنیت ام الخیر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے، جیسے کہ طبقات ابن سعد، تاریخ طبری اور دیگر کتب تواریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل کے 2.5 سال بعد مکہ میں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب ہیں، ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کچھ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب صدیق دیا گیا ہے اور عتیق دیا گیا ہے، یاد رکھیے یہ دونوں القابات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے۔ صدیق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سے واپس تشریف لائے، جنت جہنم کو دیکھ کر، انبیاء سے ملاقات کر کے جب واپس آئے تو مکہ کے مشرکین کے سامنے، مکہ کے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے ہنسی اور مذاق کے طور پر لیا، انہوں نے اس کو کھیل اور تماشا سمجھا، انہوں نے گویا کہ دوسرے الفاظ میں تکذیب کی۔ لیکن اس واقعے کی سب سے پہلے اگر کسی شخص نے تصدیق کی، مشرکین مکہ یہ واقعہ لے کر صدیق اکبر کے پاس گئے کہ جس کو تو نبی کہتا ہے، جس کو تو رسول کہتا ہے، آج وہ کیا پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ مختصر حصے میں اتنی سیر کر کے اور اتنا سفر کر کے واپس آئے ہوں، کیا تو اس کو مانتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں اس کو نہ صرف مانتا ہوں بلکہ اقرار کرتا ہوں کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ تو تصدیق کرنے والے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس واقعے کی اس وجہ سے ام المومنین کا اس وقت سے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب دیا گیا ہے وہ صدیق دیا گیا ہے۔ عتیق کی وجہ تسمیہ کچھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انت عتیق من النار، کہ تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر غلاموں کو جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان غلاموں کو خرید کر، اپنے پیسے لگا کر خرید کر آزاد کر دیتے تھے۔ ان غلاموں میں ایک غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو اپنی پوری زندگی کے اندر جنہوں نے مؤذنی کے فرائض سر انجام دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعلان نبوت کو مردوں میں اگر ماننے والا کوئی شخص تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت چچا بھی جھٹلا رہا تھا، اپنے بھی جھٹلا رہے تھے، بیگانے بھی جھٹلا رہے تھے، تانے دے رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، پاگل کہہ رہے تھے، دیوانہ کہہ رہے تھے۔ اس وقت بغیر کسی تصدیق اور سوال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میں سب کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے سب کے پاس دعوت لے کے گیا ہوں، لیکن جس نے بغیر کسی تصدیق اور سوال کے اسلام قبول کیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا۔
جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، ایمان لایا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تاریخ طبری اور اسی طرح طبقات ابن سعد اور دیگر البدایہ والنہایہ والوں نے لکھا ہے، ان کتب کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 38 برس تھی۔ 38 برس یعنی کہ 38 برس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی۔ ایسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی 4 نسلیں ان کو مقام صحابیت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کی 4 نسلیں صحابہ کرام کی لسٹ کے اندر شامل ہیں، یہ اعزاز بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کی، اس کی مثال آج دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اور آپ کو یہ اسلامی ویڈیو اور ایک حقیقی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، بلکہ آئیکن کو پریس کریں اور اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔